اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله تعالى عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. بسم الله الرحمن الرحیم. کل کے سبق میں آپ نے ماضی حاضر کے 6 صیغوں کے سلسلے میں گفتگو سنی تھی. آج ہم ماضی غائب کے 6 صیغوں سے متعلق گفتگو کریں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا کل 14 صیغے ہوں گے. ہماری گفتگو ماضی سے ہے، گزرے ہوئے زمانے سے متعلق. کل 14 صیغے ہیں. 14 میں سے 6 کا تعلق غائب سے ہے، 6 کا تعلق حاضر سے ہے اور 2 متکلم سے تعلق رکھتے ہیں. حاضر کے 6 صیغے کل ہمارے سامنے گزر چکے ہیں. آج غائب کے 6 صیغوں کے سلسلے میں گفتگو ہوگی. مجھے امید ہے کہ جو تھوڑا بہت آپ کو ہوم ورک دیا گیا تھا، تھوڑا سا کام آپ کو دیا گیا تھا، ویسے اس پر آپ نے کچھ نہ کچھ مشق تو کی. ماضی غائب کا بیان. ماضی حاضر کی طرح ماضی غائب کے بھی 6 صیغے ہیں، 3 مذکر غائب اور 3 مؤنث غائب کے. تفصیلات ذیل میں ملاحظہ فرمائیں. کیا ہیں تفصیلات؟ یہ عنوان دیا گیا ہے فعل، ترجمہ، صیغہ اور علامت. کل 4 چیزیں اس میں. فعل کون سا ہے، پھر اس کا ترجمہ کیا ہوگا، صیغہ کیا ہے اور علامت کیا ہے. تو سب سے پہلے ہے فعل. فعل کیا اس ایک مرد نے. فا عین لام یہ اصل حروف ہیں، اس میں کوئی بظاہر ضمیر نہیں ہے. اس فعل کے اندر جو پہلا صیغہ ہے فعل، اس کے اندر ضمیر ہوا پوشیدہ ہوتی ہے. فعل ہوا کیا اس ایک مرد نے، جو کرنے والا ہے تو وہ ضمیر پوشیدہ ہے. فعل کیا اس ایک مرد نے. تو جب آپ کہیں گے اس میں علامت کیا ہے، اس میں علامت پوشیدہ ہوتی ہے. یعنی یہ واحد مذکر کے لیے، واحد مذکر غائب کے لیے ہے تو اس کی علامت یہاں پوشیدہ ہوگی. تو پہلے صیغے میں پوشیدہ ہوتی ہے. فعل کیا اس ایک مرد نے، واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مذکر غائب. وہ جو علامت ہے اس کی وہ ہوا ضمیر ہے جو پوشیدہ ہے. پھر تثنیہ کا صیغہ فعلا. تو فعلا فعلا ترجمہ کیا ہوگا، کیا ان 2 مردوں نے. تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ یعنی 2، مذکر ہے تثنیہ ہے. تثنیہ مذکر غائب، اس کی علامت کیا ہے، الف. دیکھیں اصل حروف کیا ہیں، فا عین لام. اصل حروف کے بارے میں آپ جانتے ہیں کیا ہے، فا عین لام. تو اصل حروف 3 ہیں، ان کے بعد الف کا اضافہ کیا گیا ہے، تو لہٰذا اس میں علامت کیا ہوئی، الف. تثنیہ کے لیے الف، تثنیہ مذکر غائب کے لیے. فعلو جمع مذکر غائب، کیا ان سب مردوں نے. کون سا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب. اس کے اندر علامت ہے واو اور الف، واو ساکن ما قبل مضموم اور الف. فعلو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں فاعل لام اصل حروف ہے، اصل حروف کے بعد اضافہ کیا گیا ہے واو اور الف کا. تو فعلو. فعلت صیغہ واحد مؤنث غائب. دیکھیے واحد مؤنث کا صیغہ، واحد مؤنث کے لیے علامت ہے تا، لیکن وہ تائے ساکن. تا آپ نے کل 4 صیغوں میں پڑھی ہے. سب سے پہلے میں نے آپ کو تا ہی کا سبق پڑھایا تھا، تو اس میں 3 صیغے ہم نے ذکر کیے تھے، فعلتا، فعلتی اور فعلتو. فعلتا کیا تو ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر حاضر. فعلتی کیا تو ایک عورت نے، صیغہ واحد مؤنث حاضر. اور فعلتو کیا میں ایک مرد یا ایک عورت نے، صیغہ جمع، صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم. تو 3 جگہ تا کا تذکرہ گزر چکا ہے. یہاں ایک اور مرتبہ میں تا آئی ہے، یہ واحد مؤنث کے لیے ہے. یہ تینوں تا کی تینوں صورتوں میں، تینوں قسموں میں کیا فرق ہے، تو آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ واحد مؤنث کے لیے جو تا ہے یہ ساکن ہوتی ہے، اور فعلتا میں واحد مذکر کے لیے جو تا ہوتی ہے وہ مفتوح ہوتی ہے، اس پر زبر ہوتا ہے. اور فعلتی واحد مؤنث حاضر کے لیے جو تا ہوتی ہے وہ مکسور ہوتی ہے. فعلتو واحد متکلم کے لیے جو تا ہوتی ہے وہ مضموم ہوتی ہے، اس پر پیش ہوتا ہے. تو یہاں واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اس کی علامت کیا ہے، تائے ساکن. واحد مؤنث غائب. فعلت کیا اس ایک عورت نے، واحد مؤنث غائب، صیغہ واحد مؤنث غائب. اس کی علامت کیا ہے، تا یعنی تائے ساکن. فعلتا، فعلتا کیا ان 2 عورتوں نے.
فعلت فعلتا کیا ان دو عورتوں نے، تسنیہ مؤنث غائب، یہ تسنیہ ہے اور مؤنث ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ تا الف، تو دو چیزیں، تا بھی اور الف بھی، دو حروف ہیں، تا الف، یہ آپ کو سامنے دیا گیا ہے تا الف۔ فعلنا اصل حروف ہے فا عین لام، تو فا عین لام کے بعد ہم نے کس کا اضافہ کیا ہے؟ نون مفتوح کا، تو جمع مؤنث غائب میں علامت کیا ہوتی ہے؟ نون مفتوح۔ فعلنا کیا ان سب عورتوں نے، جمع مؤنث غائب، اس کی علامت ہے نون مفتوح۔ اب یہ سب آپ نے سن لیا، فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا، یہ کل 6 صیغے ہوئے۔ فعلا کے اندر بظاہر کوئی علامت نہیں ہوا، ضمیر اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ فعلا تسنیہ مذکر حاضر کے لیے، تسنیہ مذکر غائب کے لیے الف علامت ہے۔ فعلو جمع مذکر غائب کے لیے واو الف، واو ساکن ما قبل مضموم اور الف۔ فعلت اس کے اندر تا ساکن علامت ہے، لمبی تا اور ساکن۔ فعلتا اس کے اندر تا الف علامت ہے، تسنیہ مؤنث غائب۔ فعلنا اس کے آخر میں جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے یہ، اس کے آخر میں نون مفتوح اس کی علامت ہے۔ اب آپ کا کام یہ ہے مندرجہ ذیل افعال سے ماضی غائب کے 6 صیغے بنائیں۔ تمام افعال میں ترجمہ لکھا گیا ہے، تقریباً ان میں سے اکثر افعال وہ ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں، انہی افعال کو ہم نے بار بار دیا ہے تاکہ بات آپ کے ذہن میں آ جائے۔ دیکھیے اس سے پہلے آپ نے کتبہ پڑھا، سمع پڑھا، فتح پڑھا، صرف آپ نے اس کا ترجمہ دیکھا، لکھا، سمع سنا، لیکن آج آپ کو معلوم ہو گیا یہ کتبہ کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ واحد مذکر غائب۔ کون سا صیغہ ہے یہ؟ گویا یہ پہلا ہی صیغہ ہے غائب کا، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کے اندر بظاہر کوئی علامت نہیں ہے، لیکن اس کے اندر وہ ضمیر ہوا جو پوشیدہ ہے۔ تو کتبہ، اب کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ لکھا، کتبہ کے معنی لکھنا، تو کتبہ لکھا اس ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر غائب۔ کتبہ کتبہ کتبو کتبت کتبتا کتبنا، میرے ساتھ پڑھیے، کتبہ کتبہ کتبو کتبت کتبتا کتبنا، یہ 6 صیغے ہوئے۔ اب ہم ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں۔ کتبہ لکھا اس ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر غائب۔ کتبا لکھا ان دو مردوں نے، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ کتبو کی لکھا ان سب مردوں نے، بس یہی، اسی کو دیکھتے رہیے اور اسی کے ساتھ آگے یہ ملتا جائے گا۔ کتبو کیا کے بجائے یہاں آئے گا لکھا، کتبو لکھا ان سب مردوں نے، جمع مذکر غائب۔ کتبت لکھا اس ایک عورت نے، صیغہ واحد مؤنث غائب۔ کتبتا لکھا ان دو عورتوں نے، تثنیہ مؤنث غائب۔ کتبنا، اب دیکھیے کتبنا، وہ اصل حروف جو ہیں ان کے آخر میں ہم نے نون کا اضافہ کرنا ہے تو جمع مؤنث کا صیغہ بن جائے گا، جمع مؤنث غائب کا، اور تا الف کا اضافہ کریں تو تثنیہ مؤنث غائب کا، صرف ایک تا ساکن کا اضافہ کریں تو واحد مؤنث غائب وغیرہ وغیرہ۔ تو کتبہ کتبہ کتبو کتبت کتبتا کتبنا، یہ اس طرح سے پڑھنا ہے کہ یہ بالکل زبان پہ چڑھ جائے۔ سمع سے کریے، سمع سمع سمعو سمعت سمعتا سمعنا، پھر پڑھیے سمع سمع سمعو سمعت سمعتا سمعنا، سین زبر سا، میم زیر می، عین زبر آ، اس طرح سے یاد رکھنا ہے، اس کو زبان پہ چڑھانا ہے۔ سمع سمع سمعو سمعت سمعتا سمعنا۔ تو اب ہم ترجمہ کریں، سمع سنا اس ایک مرد نے، سمع سنا ان دو مردوں نے، سمعو سنا ان سب مردوں نے، سمعتا سمعت سنا اس ایک عورت نے، سمعتا سنا ان دو عورتوں نے، سمعنا سنا ان سب عورتوں نے۔ اسی طرح فتح سے کریے، فتح فتح فتحو فتحت فتحتا فتحنا، فتح کھولا اس ایک مرد نے، فتح کھولا ان دو مردوں نے، فتحو کھولا ان سب مردوں نے، فتحت کھولا اس ایک عورت نے، فتحتا کھولا ان دو عورتوں نے، فتحنا کھولا ان سب عورتوں نے۔ بس اسی طرح سے جلسہ کے معنی بیٹھا، ذہبہ کے معنی گیا، قتلہ کے معنی مار ڈالا یعنی مارا، دخلہ کے معنی داخل ہوا، نصرہ کے معنی مدد کی، ضربہ کے معنی مارا۔ تو مثلا ضربہ سے ہم کریں، ضربہ مارا اس ایک مرد نے، ضربہ مارا ان دو مردوں نے، ضربو مارا ان سب مردوں نے، ضربت مارا اس ایک عورت نے، ضربتا مارا ان دو عورتوں نے، ضربنا مارا ان سب عورتوں نے۔ اسی طرح سے ان تمام افعال سے آپ نے جمع غائب کی گردان، یہ غائب کی گردان یعنی ماضی غائب کی گردان آپ نے کرنی ہے۔ یہ 6 صیغے، ان 6 صیغوں کی گردان کرنی ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے آپ کی زبان پر بیٹھ جائیں۔ تو انشاءاللہ پھر اگلا سبق کل، بس اتنا ہی سبق رکھیں گے، یہ اس لیے کم سبق ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح موقع ملے یاد کرنے کا اور زبان پر چڑھانے کا، چونکہ یہ بالکل نئی چیز ہے تو آسانی کے ساتھ یہ زبان پر چڑھ جائے، اس لیے مختصر سا سبق دیا گیا ہے آپ کو، تو اس سبق کو آپ اچھی طرح سے دہرائیے۔ چلیے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک.